السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب تلخیص المفتاح کا صفحہ نمبر 39 اور 40 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے اور بحث ہے ایجاز، اتناب اور مساوات کی۔ سب سے پہلے یہ جان لیں کہ کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی و مفہوم کا سمجھنا کسی دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے۔ ایسے امور کو امور نسبیہ کہتے ہیں، ایسے امور کو امور اضافیہ کہتے ہیں۔ جیسے ابوت و بنوت ہیں کہ یہ ابوت و بنوت یہ امور نسبیہ میں سے ہیں، امور اضافیہ میں سے ہیں، کیونکہ ابوت کا معنی ہوتا ہے باپ ہونا، اور باپ ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو باپ ہے اس کے لیے کوئی بیٹا ہو۔ تو دیکھیے ابوت کا معنی و مفہوم سمجھنے کے لیے بنوت کا معنی سمجھنا ضروری ہے۔ اسی طرح ایجاز و اتناب بھی ہیں کہ یہ بھی امور نسبیہ میں سے ہیں، امور اضافیہ میں سے ہیں، کیونکہ ایجاز میں کلام کی عبارت کسی دوسرے کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، ایجاز میں کلام کی عبارت کسی دوسرے کلام کی عبارت سے کم ہوتی ہے، تو وہ جو دوسرا کلام ہے اس کی عبارت زیادہ ہوگی۔ اور اتناب میں یہ ہوتا ہے کہ کلام کی عبارت کسی دوسرے کلام کی عبارت سے زیادہ ہوتی ہے، تو جب اتناب میں کلام کی عبارت زیادہ ہوگی کسی دوسرے کی بنسبت، تو اس دوسرے کلام کی عبارت کم ہوگی۔ تو یہاں بھی دیکھیں، چونکہ ایجاز میں کسی دوسرے کی بنسبت کمی کا مفہوم پایا جاتا ہے، تو وہ دوسرا جو کلام ہے وہ زیادہ ہوگا۔ تو ایجاز میں کمی تو ہوتی ہے، لیکن اس کمی کا سمجھنا زیادتی کے سمجھنے پر موقوف ہے، اور اتناب میں زیادتی ہوتی ہے، لیکن چونکہ کسی دوسرے کی بنسبت زیادتی ہوتی ہے اور وہ دوسرا کم ہوتا ہے، تو یہاں اس زیادتی کو سمجھنا دوسرے میں جو کمی پائی جا رہی ہے اس کے سمجھنے پر موقوف ہے۔ تو کچھ امور ایسے ہوتے ہیں جن کے معنی و مفہوم کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے۔ ایسے امور کو امور نسبیہ، امور اضافیہ کہتے ہیں، جیسے ابوت و بنوت اور جیسے ایجاز و اتناب۔ ہماری اس گفتگو سے اندازہ ہو گیا کہ ایجاز و اتناب یہ امور نسبیہ میں سے ہیں، امور اضافیہ میں سے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ علامہ سکاکی نے اپنی کتاب مفتاح العلوم میں ایجاز و اتناب کی جامع و مانع تعریف ذکر نہیں کی ہے۔ ایجاز و اتناب کی ایسی تعریف ذکر نہیں کی ہے جو جامع ہو، مانع ہو، محدود ہو، متعین ہو، ایسی تعریف ذکر نہیں کی ہے۔ اور انہوں نے یعنی علامہ سکاکی نے ایجاز و اتناب کی جامع و مانع تعریف ذکر نہ کرنے کی یہ وجہ بیان کی ہے کہ چونکہ ایجاز و اتناب امور نسبیہ میں سے ہیں، امور اضافیہ میں سے ہیں، جن کے معنی و مفہوم کا سمجھنا کسی دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، اس لیے ایجاز و اتناب کی تعریف بطریق تعیین و تحقیق آسان نہیں ہے۔ یعنی ایجاز و اتناب کی ایسی تعریف ذکر کرنا آسان نہیں ہے جو جامع ہو، مانع ہو، محدود اور متعین ہو، کہ اسی حد کو ایجاز کہتے ہیں اور اسی حد کو اتناب کہتے ہیں۔ ایسی جامع و مانع تعریف کرنا
آسان نہیں ہے، کیونکہ یہ امور نسبیہ ہیں، اور امور نسبیہ کے معنی و مفہوم کا سمجھنا چونکہ کسی دوسری چیز کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک کلام موجز جس میں ایجاز پایا جا رہا ہے، ایک کلام موجز کسی دوسرے کلام کی بنسبت تو موجز ہو، لیکن کسی تیسرے کلام کی بنسبت موجز نہ ہو بلکہ متنب ہو، یعنی کلام موجز اور کلام متنب کی کسی خاص مقدار پر بطریق تعیین و تحدید یہ حکم لگانا کہ یہی مقدار موجز ہے اور یہی مقدار متنب ہے، یہ ناممکن ہے، کیونکہ ہر کلام متنب دوسرے کلام کے لحاظ سے موجز ہو سکتا ہے اور ہر کلام موجز دوسرے کے اعتبار سے متنب ہو سکتا ہے۔ لہذا اس سلسلے میں یعنی ایجاز و اتناب کی جامع و مانع تعریف کرنے کے سلسلے میں ہمیں تحدید و تعیین سے صرف نظر کرنا ہوگا اور ان کی تعریف کو امر عرفی کے حوالے کرنا پڑے گا، اور ان کی تعریف امر عرفی کے حوالے کرتے ہوئے، عرف کے حوالے کرتے ہوئے ان کی تعریف اس طور سے کرنا ہوگا کہ وہ کلام جو اوسط درجہ کے لوگوں کے متعارف کلام سے زائد ہو وہ کلام متنب ہے، اور جو اوسط درجہ لوگوں کے کلام متعارف سے کم ہو وہ موجز ہے۔ اس انداز میں تعریف کرنی ہوگی، تعیین، تحقیق اور تحدید کو ترک کر کے اس انداز میں تعریف کرنی ہوگی۔ اب یہ ہوا کہ یہ اوسط درجہ کے لوگ کون ہیں، اوساط کون ہیں، اور ان کا کلام متعارف کیا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اوساط وہ لوگ ہیں، اوسط درجہ کے لوگ وہ کہلاتے ہیں جو فصحا اور بلغا تو نہ ہوں لیکن مراد کی ادائیگی سے عاجز و قاصر بھی نہ ہوں، کلام کی تعبیر سے عاجز و قاصر بھی نہ ہوں، یعنی کلام کہہ سکتے ہوں، معنی و مراد کی تعبیر کر سکتے ہوں۔ تو ایسے لوگوں کا جو کلام ہوگا وہ کلام متعارف کہلائے گا۔ تو ان لوگوں کا کلام متعارف وہ ہوتا ہے جسے یہ لوگ اپنے روزمرہ کے معاملات و محاورات اور مخاطبات میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ ان کے کلام میں حالات کے تقاضوں کی رعایت نہیں ہوتی ہے، اس لیے اوساط کے یہ کلام باب بلاغت میں قابل تعریف نہیں سمجھے جاتے ہیں، اور چونکہ ان کے کلام سے اصل معنی کی ادائیگی ہو جاتی ہے اور یہی ان کی غرض بھی ہوتی ہے، اس لیے ان کے کلام قابل مذمت بھی نہیں ہوتے ہیں۔ اوساط کے کلام کو نہ ہم قابل تعریف کہہ سکتے ہیں اور نہ ہی قابل مذمت کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ اتنی عبارت دیکھیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ قال السکاکی اما الاجاز والاجتناب فلکونہما نسبیین لا یتیسر الکلام فیہما الا بترک التحقیق والتعیین وبالبناء علی امر عرفی۔ سکاکی کہتے ہیں کہ ایجاز و اتناب کے نسبی ہونے کی وجہ سے، امر نسبی ہونے کی وجہ سے، امر اضافی ہونے کی وجہ سے، لا یتیسر الکلام فیہما،
ایجاز و اتناب میں کلام کرنا آسان نہیں ہے، یعنی ایجاز و اتناب کی تعریف میں کوئی بات کہنا آسان نہیں ہے، ان کی تعریف کرنا آسان نہیں، ان کی جامع و معنی تعریف کرنا آسان نہیں ہے، الا بترک تحقیق و تعیین، مگر تحقیق، تعیین اور تحدید کو ترک کر کے ہی، یعنی بالکل جامع و معنی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، تعریف تو کی جا سکتی ہے لیکن ایسی تعریف جو بالکل جامع ہو، معنی ہو، بالکل متعین ہو، محدود ہو کہ نہ اس کا کوئی فرد خارج ہو سکے نہ کوئی دوسرا داخل ہو سکے، اور اس تعین کے ساتھ کہ یہی حد ایجاز کہلائے گا، یہی حد ایجاز کہلائے گی اور یہی حد اتناب کہلائے گی، یہ جو ہے ایسی تعین اور ایسی تحدید کے ساتھ ان کی تعریف کرنا آسان نہیں ہے، بلکہ ان کی تعریف کو عرف کے حوالے کرنا ہوگا۔ تو وہی اما الاجاز والاجتناب فلکونہما نسبیین لا یتیسر الکلام فیہما الا بترک التحقیق والتعیین وبالبناء علی امر عرفی۔ ایجاز و اتناب کے امور نسبیہ اضافیہ میں سے ہونے کی وجہ سے ان کی تعریف کے سلسلے میں کوئی بات کہنا آسان نہیں ہے، تعیین و تحقیق اور تحدید کو ترک کیے بغیر اور عرف پر موقوف کیے بغیر، یعنی ان کی تعریف کی تو جا سکتی ہے لیکن تحقیق و تعیین کو ترک کرنا ہوگا اور عرف پر مبنی کرنا ہوگا، اسے عرف کے حوالے کرنا ہوگا اور عرف کے مطابق اس کی تعریف کرنی ہوگی۔ ایجاز و اتناب کے امور نسبیہ اضافیہ میں سے ہونے کی وجہ سے ان کی تعریف کرنا آسان نہیں ہے، تحقیق و تعیین اور تحدید کو ترک کیے بغیر اور امر عرفی پر بنا کیے بغیر۔ امر عرفی کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وہو متعارف الاوساط، اور امر عرفی اوسط درجہ لوگوں کے کلام متعارف کو کہتے ہیں۔ وضاحت کر رہے ہیں اے کلامہم فی مجرا عرفہم فی تعدیت المعنی، یعنی امر عرفی اوسط درجہ کے لوگوں کا وہ کلام ہے جو معنی و مراد کی ادائیگی میں ان کے عرف میں جاری و ساری ہو، وَهُوَ لَا يُحْمَدُ فِي بَابِ الْبَلَاغَةِ وَلَا يُذَمُّ، اور وہ یعنی اوسط درجہ کے لوگوں کا کلام متعارف، اور اوساط کا کلام متعارف باب بلاغت میں نہ تو قابل تعریف ہوتا ہے اور نہ قابل مذمت ہوتا ہے۔ تو ایجاز و اتناب کی تعریف کی جا سکتی ہے لیکن امر عرفی پر بنا کرتے ہوئے، تو اب امر عرفی پر بنا کرتے ہوئے ان کی تعریف کیا ہوگی؟ وہ تعریف ذکر کر رہے ہیں۔ فالایجاز اداء المقصود باقل من عبارت المتعارفی، لہذا ایجاز کہتے ہیں مقصود کی ادائیگی کو بے اقل بے عبارت اقل، ایجاز کہتے ہیں مقصود و مراد کی ادائیگی کو ایسی عبارت کے ذریعے جو عبارت کلام متعارف کی عبارت سے کم ہو، والاتناب اداؤہ باکثر منہا، اور اتناب کہتے ہیں مراد کی ادائیگی کو ایسی عبارت کے ذریعہ جو کلام متعارف کی عبارت سے زیادہ ہو۔ یاد رکھیں کہ علامہ سکاکی کے نزدیک ایجاز کا دوسرا نام اختصار ہے، یعنی ان کے نزدیک ایجاز اور اختصار یہ مترادف ہیں، ایک ہی مفہوم پر دلالت کرتے ہیں، تو ایجاز اور اختصار ان کے نزدیک ہم معنی ہیں۔ علامہ سکاکی نے یہاں پر تو ایجاز کی یہ تعریف کی کہ ایجاز کہتے ہیں ایسی عبارت کے ذریعہ مقصود کی ادائیگی کو جو کلام متعارف کی عبارت سے کم ہو، لیکن ایک اور جگہ علامہ سکاکی ایجاز کا ایک اور معنی بیان کرتے ہیں،
اور وہ معنی یہ ہے کہ ایجاز کہتے ہیں معنی و مراد کی ادائیگی کو ایسی عبارت کے ذریعہ کہ اس ذکر کردہ عبارت سے زیادہ مفصل اور مبسوط عبارت کا مقام مقتضی ہو. یہ دوسرا معنی علامہ سقاقی نے ایجاز کا بیان کیا ہے. پھر سے سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ موقع اور محل جس قدر مبسوط اور مفصل عبارت کا مقتضی ہے اس عبارت سے کم عبارت کے ذریعہ مراد کی ادائیگی کرنا یہ ایجاز ہے. پھر سمجھ لیں. ایسی عبارت کے ذریعہ مقصود و مراد کی ادائیگی کرنا جس عبارت سے زیادہ مبسوط اور مفصل عبارت کا موقع محل مقتضی ہو ایسی عبارت کے ذریعہ مفہوم کی ادائیگی کرنا یہ کیا ہے؟ ایجاز ہے. تو یہ معنی بھی ایجاز کا یہ معنی بھی علامہ سقاقی نے بیان کیا ہے. تو اب علامہ سقاقی کے نزدیک کلام دو طرح سے موجز ہو سکتا ہے. علامہ سقاقی کے نزدیک کلام دو اعتبار سے موجز ہو سکتا ہے. تو انہی دونوں وجہوں کو بیان کرتے ہوئے صاحب کتاب کہتے ہیں کہ چونکہ ایجاز و اختصار امر نسبی ہے، امر اضافی ہے، اس لیے کبھی تو کلام اس اعتبار سے موجز ہوتا ہے کہ وہ اوساط کے متعارف کلام سے کم ہوتا ہے، اور کبھی اس اعتبار سے کلام موجز ہوتا ہے علامہ سقاقی کے نزدیک کہ وہ مقام کے مقتضا سے کم ہوتا ہے. کہ مقام تو یہ چاہتا ہے کہ متکلم نے جتنی عبارت ذکر کی ہے اس سے زائد ہو، مگر متکلم کا کلام اس سے کم ہوتا ہے. اب آپ یہ بھی عبارت دیکھ لیں. کہتے ہیں ثم قال الاختصار لکونہ نسبیا یرجع فیہ تارۃ الی ما سبق. پھر علامہ سقاقی کہتے ہیں کہ ایجاز و اختصار امر نسبی اور امر اضافی ہونے کی وجہ سے یرجع فیہ ایجاز و اختصار کے سلسلے میں رجوع کیا جاتا ہے تارتن کبھی الی ما سبق اس کی طرف جس کا ذکر گزرا. یعنی اس علامہ سقاقی نے ایجاز و اختصار کی دو تعریفیں کی ہیں. تو کبھی تو اس تعریف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جس کا ماقبل میں ذکر کیا گیا ہے، اور کبھی اس تعریف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جو علامہ سقاقی نے دوسری جگہ بیان کیا ہے. اور وہ کیا ہے وہ آگے بیان کر رہے ہیں الی کون المقام خلیقا بابسط مما ذکر. پھر علامہ سقاقی کہتے ہیں کہ چونکہ ایجاز و اختصار امر نسبی اضافی ہوتا ہے اس لیے اس کی تعریف اور اس کے معنی و مفہوم کے سلسلے میں کبھی تو اس تعریف کی طرف رجوع ہوتا ہے جو تعریف ما سبق میں گزری کہ الاجاز اداء المقصود باقل من عبارت المتعارف واخرى الى کون المقام خلیقا بابسط مما ذکر. اور کبھی ایجاز و اختصار کی اس تعریف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، اور وہ تعریف ہے کون المقام خلیقا بابسط مما ذکر. اس میں تھوڑا سا یوں بڑھا لیں اداء المقصود بعبارت کان المقام خلیقا بابسط من تلک العبارہ.
تو مطلب ہو جائے گا اس ایجاز و اختصار کی یہ تعریف اس طرح ہوگی کہ ایسی عبارت کے ذریعہ مراد کو ادا کرنا کہ مقام اس عبارت سے زیادہ مفصول نہیں ادا المقصود بے اقل نہیں ادا المقصود بے عبارت کان المقام خلیقا بے ابسطہ من تلک العبارہ، مانا ہوگا مقصود و مراد کو ایسی عبارت کے ذریعہ ادا کرنا کہ موقع، محل اور مقام اس عبارت سے زیادہ مفصل اور مبسوط عبارت کا حقدار ہو، مقتضی ہو. یہ ایجاز کی دوسری تعریف ہوئی. پھر سے دیکھ لیں جماعت. پھر علامہ سقاوی کہتے ہیں کہ چونکہ ایجاز و اختصار امر نسبی اضافی ہے، اس لیے اس کی تعریف کے سلسلے میں کبھی تو اس تعریف کی طرف رجوع کیا جاتا ہے جس کا ما سبق میں بیان ہوا، یعنی ادا المقصود بے اقل من عبارت المتعارف و اخرى یعنی و تارتن اخرى الی کون المقام خلیقا بے ابسط مما ذکر، اور کبھی اس تعریف کی طرف رجوع ہوتا ہے کہ ایجاز کہتے ہیں ایسی عبارت کے ذریعہ مقصود و مراد کی ادائیگی کرنا کہ مقام اس ذکر کردہ عبارت سے زیادہ مبسوط اور مفصل عبارت کا حقدار ہو، مقتضی ہو. تو ایجاز و اختصار کی علامہ سقاکی نے یہ دو تعریفیں ذکر کی، یہ دو معانی بیان کیے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ چونکہ علامہ سقاکی کے نزدیک ایجاز و اتناب امور نسبیہ اضافیہ میں سے ہیں، اس لیے ان کی جامع و مانع تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، ان کی تحقیقی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے، ان کی متعین اور محدد تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. مصنف کہتے ہیں وفیہ نظر، علامہ سقاکی کی اس بات میں نظر ہے کہ چونکہ یہ امور نسبیہ میں سے ہیں اس لیے ان کی تحقیقی تعریف نہیں کی جا سکتی ہے. صاحب کتاب کہتے ہیں کہ کسی چیز کا امر نسبی اضافی ہونا اس بات کا ہرگز مقتضی نہیں ہے کہ اس کے معنی و مفہوم کی تحقیق و تعین اور تحدید دشوار ہو، اس کی جامع و معنی تعریف کرنا دشوار ہو. کسی چیز کا امر نسبی ہونا اس بات کا ہرگز مقتضی نہیں ہے. مزید یہ کہ ایجاز و اتناب کی تعریف کو اوساط کے کلام متعارف پر مبنی کرنا، اوساط کے کلام متعارف کے حوالے کر دینا، یا اس بسط و تفصیل کے حوالے کر دینا جس کی کیفیت انہوں نے بیان کی ہے علامہ سقاکی نے، کہ ذکر کردہ عبارت سے زیادہ مبسوط اور مفصل عبارت کا مقام اور محل مقتضی ہو. تو اس بست کے حوالے کر دینا ایجاز و اتناب کی تعریف کو، اس بست موصوف کے حوالے کر دینا، یہ تو ایجاز و اتناب کو جہالت کی طرف لوٹانا ہے. اس سے تو ایجاز و اتناب کا معنی و مفہوم اور مجہول ہو جائے گا، کیونکہ اوساط کے عرف کو جاننا، سمجھنا، ان کے کلام متعارف کو جاننا یہ نہایت دشوار ہے. اسی طرح یہ جاننا کہ موقع، محل اور مقام کتنے بسط و تفصیل کا مقتضی ہے، کتنے کا مقتضی نہیں ہے، یہ جاننا بھی نہایت دشوار ہے. تب تو ایجاز و اختصار اور بھی مجہول ہو جائیں گے. اگر ہم ایجاز و اتناب کو عرف کے حوالے کر دیں، بسط موصوف کے حوالے کر دیں، تو یہ اور مجہول ہو جائیں گے. تو وہی کریں وفیہ نظر لأن کون الشیء نسبیا لا یقتضی تعثر تحقیق معنی ہو، اور اس میں نظر ہے، اور علامہ سقاکی کی اس بات میں نظر ہے کیونکہ کسی چیز کا امر نسبی اضافی ہونا
اس کے معنی و مفہوم کی تحقیق و تعیین کے دشوار ہونے کو ہرگز مقتضی نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اوساط کے کلام متعارف پر ایجاز و اطناب کو مبنی کرنا اور بسط موصوف پر ایجاز و اطناب کو مبنی کرنا، یہ تو ایجاز و اطناب کو جہالت کی طرف لوٹانا ہے، انہیں مزید مجہول کرنا ہے۔ تو حاصل یہ کہ ایجاز و اطناب کے معنی و مفہوم کی تحقیق کی جا سکتی ہے، ان کی جامع و معنی تعریف کی جا سکتی ہے، اور پھر صاحب کتاب تعریف کرتے بھی ہیں، کہتے ہیں وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ، اور قریب یہ ہے، ذہنوں سے قریب یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ المقبول من طرق التعبیر عن المراد تعدیت اصلہ بلفظ مساو لہ او ناقص عنہ واف او زائد علیہ لفائدۃ۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ ایجاز، اطناب اور مساوات کی جامع و معنی تعریف ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف کہتے ہیں کہ اگر معنی و مراد کی ادائیگی ایسی عبارت کے ذریعے کی جائے جو عبارت اصل مراد کے برابر ہو، مساوی ہو، تو اسے مساوات کہیں گے، اور اگر معنی و مراد کی تعبیر ایسی عبارت کے ذریعہ کی جائے جو عبارت اصل مراد سے کم ہو لیکن مراد کے لیے وافی و کافی ہو کہ مراد کی ان سے وضاحت ہو جاتی ہو، الفاظ تو کم ہوں لیکن مراد کی وضاحت ہو جاتی ہو، مراد کے لیے وہ وافی و کافی ہوں، تو پھر اسے ایجاز کہتے ہیں۔ اور اگر معنی و مراد کی ادائیگی ایسے الفاظ سے ہو جو الفاظ اصل مراد سے زائد ہوں، لیکن جو زائد الفاظ ہوں وہ کسی فائدے کے پیش نظر لائے گئے ہوں، تو اسے اطناب کہتے ہیں۔ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ الْمَقْبُولُ مِنْ طُرُقِ التَّعْبِيرِ عَنِ الْمُرَادِ تَعْدِيَةُ أَصْلِهِ بِلَفْظٍ مُسَاوٍ لَهُ أَوْ نَاقِصٍ عَنْهُ وَافٍ أَوْ زَائِدٍ عَلَيْهِ لِفَائِدَةٍ۔ اور ذہنوں کے قریب جو ایجاز و اطناب اور مساوات کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ مراد کی تعبیر کے طریقوں میں سے مقبول طریقہ یہ ہے کہ اصل مراد کی ادائیگی یا تو ایسے الفاظ سے ہو جو اصل مراد کے مساوی ہوں، یا ایسے الفاظ سے ہو جو اصل مراد سے کم ہوں لیکن مراد کے لیے کافی و وافی ہوں، یا ایسے الفاظ سے ہو جو اصل مراد سے زائد ہوں کسی فائدے کے پیش نظر۔ تو یہ مراد کی تعبیر کے مقبول طریقے ہیں۔ جہاں الفاظ مساوی ہوں گے مراد کے، اسے مساوات کہیں گے، جہاں الفاظ کم ہوں لیکن وافی و کافی ہوں اسے ایجاز کہیں گے، اور جہاں الفاظ زائد ہوں لیکن کسی فائدے کے پیش نظر ہوں تو اسے اطناب کہیں گے۔ ایجاز کی تعریف میں صاحب کتاب نے وافن کا لفظ بڑھایا کہ الفاظ اصل مراد سے کم تو ہوں لیکن مراد کے لیے کافی و وافی ہوں۔ تو یہ وافی کی قید کیوں لگائی؟ تو صاحب کتاب کہتے ہیں کہ یہ قید لگائی ہے اخلال سے احتراز کے لیے، تاکہ اخلال یہ ایجاز سے نکل جائے۔ اخلال کسے کہتے ہیں؟ اخلال کہتے ہیں کہ معنی و مراد کی ادائیگی ایسے الفاظ سے کی جائے جو الفاظ اصل مراد سے کم ہوں اور معنی و مراد کو
واضح کرنے میں مخل ہوں، معنی و مراد پورے طور سے واضح نہ ہو رہا ہو، الفاظ کے کم ہو جانے کی وجہ سے معنی و مراد کی وضاحت نہ ہو جا رہی ہو تو اسے اخلال کہتے ہیں۔ تو اس کی مثال بھی صاحب کتاب نے دی، کہتے ہیں وَاحْتَرَزَ بِوَافٍ عَنِ الْإِخْلَالِ، اور وافن کے ذریعہ اخلال سے احتراز کیا ہے۔ والعیش خیر کا قول ہی، جیسے شاعر کا یہ شعر ہے، والعیش خیر فی ظلال نو کے ممن عاشا کدا۔ عیش کا معنی زندگی، ظلال ذل کی جمع سایہ، نوک کا معنی ہوتا ہے حماقت، بے وقوفی، ممن عاشا کدا، عاشا عیش و زندگی گزارنا، قد کا معنی ہوتا ہے پریشانی، مشقت، یہ قدن مقدودن کے معنی میں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ حماقت کے سائے تلے زندگی گزارنا بہتر ہے ممن اے من عیش من، اس شخص کی زندگی سے جو مشقت و تکلیف کے ساتھ زندگی گزارے۔ مشقت و تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنے والے کی زندگی سے بہتر ہے حماقت کے سائے تلے زندگی گزارنا۔ کیا مطلب واضح نہیں ہو رہا ہے، جو مراد ہے وہ مراد واضح نہیں ہو رہی ہے۔ مراد اس لیے واضح نہیں ہو رہی ہے کہ الفاظ کم کر دیے گئے ہیں، اور الفاظ کم کرنے کی وجہ سے مراد کو سمجھنے میں خلل واقع ہو رہا ہے۔ مکمل الفاظ یہ ہیں کہ العیش کی صفت یہاں ہٹا دی گئی ہے، عیش کی صفت ہے الناعم، تو عبارت ہے والعیش الناعم۔ خیرن فی ظلال النوک کے بعد ممن عاشا قدن کے بعد بھی ایک لفظ محذوف ہے، اور وہ ہے فی ظلال العقل۔ تو کل عبارت یوں ہے العیش الناعم خیر فی ظلال النوک ممن عاشا قدن فی ظلال العقل۔ اب مانا ہوگا کہ حماقت کے سائے تلے خوشحال زندگی گزارنا بہتر ہے اس شخص کی زندگی سے جو عقل کے سائے تلے مشقت و پریشانی کے ساتھ زندگی گزارے۔ آدمی بھلے ہی بے وقوف ہو، احمق ہو، لیکن اگر اس کے پاس خوشحال زندگی ہے تو اس کی زندگی بہتر ہے اس عقل مند کی زندگی سے جو ہے تو عقل مند لیکن مشقت و پریشانی کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ تو دیکھیے جو مراد ہے وہ مراد ادا نہیں ہو رہی ہے ان الفاظ سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کچھ الفاظ حذف کر دیے گئے، تو ایجاز تو کرنے کی کوشش کی گئی لیکن چونکہ معنی کی وضاحت نہیں ہو رہی تھی اس لیے یہ ایجاز نہیں رہا بلکہ اخلال ہو گیا۔ اتناب کی تعریف میں فائدہ کے لفظ کا اضافہ ہے، اور اتناب کہتے ہیں کہ مراد کی ادائیگی کرنا ایسے الفاظ سے جو اصل مراد سے زائد ہوں کسی فائدے کے پیش نظر۔ تو یہ فائدہ کی قید کیوں بڑھائی گئی ہے؟ تو کہہ رہے ہیں فائدے کی قید سے کئی چیزوں سے احتراز مقصود ہے، تطویل سے احتراز مقصود ہے، حشو مفسد سے احتراز مقصود ہے، اور حشو غیر مفسد سے احتراز مقصود ہے، تاکہ تطویل اور حشو مفسد اور حشو غیر مفسد خارج ہو جائیں اتناب کی تعریف سے۔ تطویل کسے کہتے ہیں؟ تطویل کہتے ہیں کہ اصل مراد سے زائد الفاظ لائے جائیں اور ان زائد الفاظ سے کوئی فائدہ نہ ہو رہا ہو اور زائد الفاظ متعین نہ ہوں تو اسے تطویل کہتے ہیں۔ اور حشو کہتے ہیں کہ اصل مراد سے زائد الفاظ لائے جائیں اور وہ الفاظ بے فائدہ بھی ہوں لیکن زائد الفاظ متعین ہوں تو حشو کہیں گے۔ زائد الفاظ متعین ہیں تو حشو کہیں گے اور متعین نہیں ہیں تو تطویل کہیں گے۔ اب پھر حشو کی دو قسمیں ہوتی ہیں، حشو مفسد اور حشو غیر مفسد۔ حشو مفسد ان زائد الفاظ کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے معنی میں فساد واقع ہو رہا ہو، اور حشو غیر مفسد ان زائد الفاظ کو کہتے ہیں جن کی وجہ سے معنی میں کوئی فساد واقع نہ ہو رہا ہو۔
تطویل کی مثال مصنف نے دی ہے وَأَلْفَا قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا، الفا وجدہ کے معنی میں پانا، کذب کا معنی جھوٹ غلط اور مین کا معنی بھی جھوٹ اور غلط، تو معنی ہوگا اور اس نے اس کی بات کو اور اس نے اس کی بات جھوٹی اور غلط پائی۔ تو یہاں دیکھیں کذب اور مین دونوں کا ایک ہی معنی ہے، تو ان دونوں میں سے ایک زائد ہے اور بے فائدہ ہے، لہذا یہ اتناب سے نکل جائے گا۔ اب یہ کیا ہے، تطویل ہے یا حشو ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ تطویل ہے، اس لیے کہ ان دونوں میں سے کون زائد ہے یہ متعین نہیں ہے، تو یہ تطویل کی مثال ہوئی۔ حشو مفسد کی مثال شاعر کا یہ شعر ہے، متنبی کا شعر ہے، یہ پڑھ بھی چکے ہیں رابعہ میں، ولا فضل فیہا للشجاعۃ والندى وصبر الفتى لولا لقاء شعوبی، اور زندگی میں شجاعت و بہادری اور سخاوت و فیاضی اور جواں مرد کے صبر اور ثابت قدمی کی کوئی فضیلت نہ ہوتی لولا لقاء شعوبی، اگر انسان کا موت سے سامنا نہ ہوتا، یعنی اگر موت نہ آنی ہوتی تو پھر شجاعت و بہادری کی کوئی فضیلت ہی نہ رہ جاتی، سخاوت و فیاضی کی کوئی فضیلت ہی نہیں رہ جاتی، صبر و ثابت قدمی کی کوئی فضیلت ہی نہیں رہ جاتی، کیونکہ جب ہر آدمی کو، بہادر اور بزدل ہر آدمی کو یہ پتہ چل جاتا کہ ہمیں مرنا ہے ہی نہیں، موت آنی ہی نہیں ہے، تو پھر شجاعت و بہادری بہادر بھی دکھاتا اور بزدل بھی دکھاتا، سب صابر اور ثابت قدم بہادر بھی رہتا اور بزدل بھی رہتا، سخاوت و فیاضی بہادر بھی کرتا اور بزدل بھی کرتا۔ یہ شاعر نے مفہوم بیان کیا ہے، لیکن یہاں حشو ہے، کیونکہ یہاں ایک لفظ زائد ہے اور وہ ہے الندى، اور یہ زائد ہے، اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے بلکہ اس سے معنی میں فساد واقع ہو رہا ہے۔ کیسے فساد واقع ہو رہا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہاں متنبی ندى کا ذکر ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے، اگر ایسا ہوتا کہ موت کسی کو نہ آنی ہوتی، ہر آدمی ہمیشہ زندہ ہی رہتا، تو یہ تو صحیح ہے کہ پھر ہر آدمی شجاعت و بہادری کا مظاہرہ کرتا، کیونکہ اسے مرنا تو ہے نہیں، اور ہر آدمی صابر و ثابت قدم رہتا، کیونکہ مرنا تو ہے نہیں، موت آنی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا کہ موت نہ آتی تو پھر ہر آدمی سخاوت و فیاضی نہیں کرتا۔ متنبی نے یہ جو کہا کہ پھر ہر آدمی سخاوت و فیاضی کرتا، یہ اس کا کہنا صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ سخاوت و فیاضی آدمی کرتا ہے مال و دولت کی، اگر ایسا ہو جائے کہ آدمی مرے ہی نہ، ہمیشہ زندہ رہے، اگر ایسا ہو جاتا تو چونکہ ہر آدمی کو یہ معلوم ہوتا کہ مجھے موت آنی نہیں ہے، ہمیشہ زندہ ہی رہنا ہے اور زندگی کے لیے کھانا پینا مال ضروری ہے، تو اگر ایسا ہو جاتا کہ آدمی کو موت نہ آتی تو پھر لوگ سخاوت و فیاضی کم کرتے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ہمیں مرنا تو ہے نہیں ہے، تو ہمیں زندگی میں مال کی ضرورت پڑے گی، تو آدمی سخاوت و فیاضی زیادہ نہیں کرتا بلکہ سخاوت و فیاضی کم کر دیتا۔ تو ندى تو شاعر جو معنی مراد لے رہا ہے اس معنی مراد کے خلاف ہے ندى کا تذکرہ، تو ندى یہ زائد ہے، بے فائدہ زائد ہے اور متعین بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مفسد بھی ہے، اس لیے کیا ہے، حشو مفسد کی مثال ہے۔ اور حشو غیر مفسد کی مثال جیسے وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ، اور میں جانتا ہوں آج کا علم، اور میں علم رکھتا ہوں آج کا علم، والامس اور گزرے ہوئے کل کا علم، قبلہ یعنی قبل الیوم، تو یعنی میں علم رکھتا ہوں آج کا علم اور آج سے پہلے کا علم یعنی کل کا علم۔ تو دیکھیں امس جس مفہوم پر دلالت کر رہا ہے، قبلہ بھی اسی مفہوم پر دلالت کر رہا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک کیا ہے، زائد ہے اور بے فائدہ زائد ہے، لہذا یہ اتناب سے نکل گیا، اور یہاں زیادتی متعین ہے۔
اور وہ زیادتی ہے قبلہ، کیونکہ یوم کا جو مقابل ہے وہ امس ہے، تو جب امس کا صراحت کے ساتھ تذکرہ آ گیا ہے، اس کا مقابل آ گیا ہے، تو پھر متعین ہو گیا کہ قبلہ کیا ہے، زائد ہے۔ تو یہ چونکہ متعین ہے اس لیے یہ حشو میں آ گیا، لیکن اس سے معنی میں کوئی خرابی نہیں آتی ہے، اس لیے حشو غیر مفسد ہے۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب آپ عبارت دیکھیں، کہتے ہیں کہ وَبِفَائِدَةٍ عَنِ التَّطْوِيلِ، اور لفظ فائدہ کے ذریعہ تطویل سے احتراز کیا گیا ہے، جیسے وَأَلْفَا قَوْلَهَا كَذِبًا وَمَيْنًا وَعَنِ الْحَشْوِ الْمُفْسِدِ، اور لفظ فائدہ کے ذریعہ حشو مفسد سے بھی احتراز کیا گیا ہے، کَالنَّدَى فی قولہ، جیسے متنبی کے شعر میں لفظ ندا، وَلَا فَضْلَ فِيهَا لِلشَّجَاعَةِ وَالنَّدَى وَصَبْرِ الْفَتَى لَوْلَا لِقَاءُ الشَّعُوبِ وَغَيْرِ الْمُفْسِدِ، اور لفظ فائدہ کے ذریعہ حشو غیر مفسد سے بھی اعتراض کیا گیا ہے، کقولہ، جیسے شاعر کا یہ شعر، وَأَعْلَمُ عِلْمَ الْيَوْمِ وَالْأَمْسِ قَبْلَهُ۔ یہ بات مکمل ہو گئی۔ اب مساوات کی مثال دے رہے ہیں، تعریف تو سمجھ ہی میں آ گئی ما سبق سے۔ کہتے ہیں المساوات نحو قولہ تعالی، اور مساوات کی مثال جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، حق یہی کو کسی کو گھیر لینا باصلہ کے ساتھ آتا ہے، کسی پر نازل ہو جانا، اور بری تدبیر نازل نہیں ہوتی ہے الا بأہلہ، مگر تدبیر کرنے والوں ہی پر، جو بری تدبیر کرتے ہیں انہی پر نازل ہو جاتی ہے، انہی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، اور بری تدبیر کرنے والوں ہی کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ مساوات کی مثال ہے۔ دوسری مثال، فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الَّذِي هُوَ مُدْرِكِي وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَهَى عَنْكَ وَاسِعُ، بلا شبہ تم اس رات کی طرح ہو جو بہرحال مجھے پالے گی، میں کہیں بھی بھاگ جاؤں مجھے رات پالے گی۔ وَإِنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنْتَهَى عَنْكَ وَاسِعُ، منتہا دور ہونے کی جگہ، اگرچہ میں یہ سمجھوں کہ آپ سے دور جانے کی جگہ وسیع تر ہے، کشادہ ہے، میں آپ سے بھاگ جاؤں گا لیکن میں آپ سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ بھی مساوات کی مثال ہے۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔